قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عربی املا، حروف ہجا اور حرکات۔ عربی حروف ہجا کی تعداد 28 ہے، جو اکیلے یا اپنے ماقبل یا مابعد سے ملا کر لکھے یا پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف کی ترتیب یوں ہے: الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ الف کا عمل: الف بذات خود کوئی آواز نہیں رکھتا، بلکہ بعض حالات میں محض حمزہ کی آواز کی عنات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اپنے ماقبل حرف کی زبر کو تول دیتا ہے، یا جمع غائب کے صیغے کے آخر میں لکھا جاتا ہے، اور جب الف پر کوئی حرکت یا جزم وغیرہ آ جائے تو اس کا نام حمزہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عربی حروف ہجا کا پہلا حرف حقیقت میں حمزہ ہے۔ تا کی اقسام: حرف تا کی دو قسمیں ہیں۔ گول شکل میں تا، یہ حرف عموماً مؤنث اسماء کے آخر میں آتا ہے، اسے تا مربوطہ کہتے ہیں، یہ اسم کی ایک نشانی بھی ہے۔ اور تا کے دوسری اقسام ہے، اس کی شکل معمول کی تا کی طرح ہوتی ہے، اسے تا طویلہ کہتے ہیں۔ مطلب اگر تا گول آئے تو اسے تا مربوطہ کہتے ہیں، اور یہ مؤنث جو اسم ہو اور مؤنث ہو اسے شو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو لمبی تا ہے وہ عام طور پر تا طویلہ ہے، مطلب جو لمبی تا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مؤنث کے علاوہ باقی جہاں پہ تا آئے گا کسی لفظ کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لکھنے میں حروف کی اقسام: حروف منفصلہ اور حروف متصلہ۔ حروف منفصلہ ایسے حروف جو کسی حرف کے آخر میں آتے ہیں، یعنی پہلے والے حصے سے مل کر آتے ہیں، وہ تعداد میں 6 ہے۔ الف، دال، زال، را، زا، واو۔ ان حروف کے بعد آنے والے حرف ان کے ساتھ لگا کر نہیں بلکہ فاصلے پر لکھا جاتا ہے، ان کو حروف منفصلہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ جب الف آ جائے کسی حرف کے بعد، یا دال آ جائے، زال آ جائے، را آ جائے، زا، اس کے بعد جو اگلا حرف، مطلب اگر ہم نے را کے بعد تا ڈالنے تو اس کے ساتھ نہیں ملے گا بلکہ اس سے الگ میں لکھتے ہیں۔ یہ سارے حروف وہ ہیں جن کے ساتھ الگ سے دوسرا لفظ لکھتے ہیں۔ حروف متصلہ، اس میں کیا ہے، منظم والا 6 حروف منفصلہ کے علاوہ باقی سب حروف متصلہ ہیں، کیونکہ وہ کسی حرف میں اپنے سے پہلے اور بعد والے حصے سے مل کر استعمال ہوتے ہیں۔ مطلب جیسے با، تا، سا، یہ سب ہیں، یہ سب کو اکٹھا ہم لکھتے ہیں۔ جب کوئی ہم حرف بناتے ہیں ان کو ہم جوڑ کے لکھتے ہیں، مطلب اگر با، تا، سا ہی لکھنا ہو تو چھوٹا سا با بنائیں گے، تا کی شکل بنائیں گے، سا اور جیم، اس طرح سے باقی سب جوڑ کے بھی آ جاتے ہیں۔ نقطوں کے لحاظ سے حروف کی اقسام: نقطوں کے لحاظ سے حروف ہجا کی 2 قسمیں ہیں: حروف معجمہ، حروف مہملہ۔ حروف معجمہ وہ حروف جن پر نقطے ہیں، مطلب با، خا، نون، یا، ان پر کیا ہے، نقطے ہیں، اور جن پر نقطے نہیں ہیں انہیں حروف مہملہ کہتے ہیں۔ وہ حروف جن پر نقطے نہیں ہیں، مثلا دال، سین، لام، میم وغیرہ۔ اور پھر کیا ہے، حروف کی اقسام ہے تلفظ کے لحاظ سے حروف ہجا کی قسمیں: حروف شمسیہ، ان کی تعداد 14 ہے جو منزہ ذیل ہے: تا، سا، دال، زار، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ اور حروف قمریہ، ان کی تعداد بھی 14 ہے اور وہ منزہ ذیل ہے، مطلب 14 حروف شمسیہ ہیں اور 14 حروف قمریہ ہیں۔ حروف قمریہ کون کون سے ہیں؟ الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، حمزہ، یا۔
تعریف: حروف شمسیہ کے شروع میں الف لام آ جائے تو لام کی آواز نہیں بولی جاتی۔ حروف شمسیہ کے شروع میں الف لام آ جائے تو حروف کی آواز نہیں بولی جاتی، لام کی آواز نہیں بولی جاتی۔ جیسے الرحمن، مطلب ہم نے اسے الرحمن نہیں بولا، الرحمن بولیں گے۔ الشمس، الشمس نہیں بولیں گے بلکہ الشمس بولیں گے۔ الشمس میں را، الشمس میں شین حروف شمسیہ ہے۔ حروف قمریہ کے شروع میں الف لام آئے تو لام کی آواز بولی جاتی ہے، جیسے القمر، الحمد۔ حروف علت، بیماری والے حروف: واو، یا، انہیں حروف علت یا انگلش میں واول، یہ حروف الف واو یا یہ واول ہیں اور اسے حروف علت کہتے ہیں، جبکہ الف ان دونوں کا معاون یا متبادل حرف علت ہے۔ اس طرح اس کی تعداد 3 ہے۔ خصوصیات: یہ دوسرے حروف سے تبدیل ہو جاتے ہیں یا ان پر اثر پذیر ہو کر حذف ہو جاتے ہیں۔ حروف صحیح: 3 حروف علت کے علاوہ بقیہ 25 حروف تہجی کو صحیح حروف کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا حرکات: ہجا کی حروف کی آواز کی طرز ادائیگی معلوم کرنے کے لیے ہر حرف پر کوئی نہ کوئی علامت نشانی ہوتی ہے، اس حرف کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکات کی 3 صورتیں ہیں: فتح، فتح کیا ہے؟ یا فتح جس کو زبر کہتے ہیں، فتح یہ زبر، اور کسرہ زیر یا کسرہ، اگر ہم مربوطہ جو ہے مؤنث کی تا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ ضمہ یا ضمہ اسے کہتے ہیں پیش۔ اور بھی حرکات ہیں جیسے متحرک، جس حرف پر مرزہ بالا 3 حرکات ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اور مفتوح، جس حرف پر زبر ہو یعنی فتح ہو اسے کہتے ہیں مفتوح، جس پر کسرہ ہو اسے کہتے ہیں مکسور، جس پر ضمہ ہو اسے کہتے ہیں مضموم۔ حرکات والے حروف کے نام: جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں، کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں، فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ حرکات کی آواز میں احتیاط: ان تینوں حرکات کو ان کی مطلوبہ لمبائی سے بڑھا کر ادا کرنے سے، جیسے زبر اور الف آ جائے یا چھوٹی آ، ای، او کی لمبی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں۔ البتہ ان حرکات کے بعد واقعتاً حمزہ کے بعد الف آ جائے، زیر کے بعد یا آ جائے، پیش کے بعد واو آ جائے تو آواز کو لمبا کھینچنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہے سکون: کسی حرف پر کوئی حرکت نہ ہو تو اس حالت کو سکون یا جزم کہتے ہیں۔ اس کا اظہار کیا ہے کہ جزم کھڑی زبر یعنی الفاظ پر الف کی بجائے کھڑی زبر ہو تو اس کی آواز الف کے برابر ہوگی، مطلب اگر اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کی آواز الف کے برابر ہوگی، جیسے لیکن، ھذا، ذالک۔ مفتوح یا کے اوپر زبر ہو، اگر یا بغیر نقطہ اور بغیر سکون کے ہو، مثلا الی، رما، نہا، اور اگر یہ یا لفظ کا آخری حرف نہ ہو تو الف کھڑی زبر کی صورت میں ہوگی، رماہ، نہانی، اور اصل میں رماہ نہانی تھے۔ ان الف کو الف مکسورہ کہتے ہیں۔ الف کی تعریف: اگر الف پر کوئی علامت یا حرکت نہ ہو تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ حمزہ کب کہتے ہیں؟ اگر الف پر کوئی حرکت نہ ہو، اگر اس پر حرکت ہو تو اس حرکت کے ساتھ پڑھیں گے۔ فعل کے آخر میں الف کی تعریف: فعل ماضی کے جمع کے صیغوں میں واو کے آخر میں الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، جیسے کتبوا، رموا کو محض کتبوا اور رموا پڑھا جاتا ہے۔ تنوین: کسی حرف پر ڈبل حرکت یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں کیونکہ یہ نون کی آواز پیدا کرتی ہے۔ منون: جس حرف پر ان ڈبل حرکات میں سے کوئی ڈبل حرکت تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، مثلا بابن، رجل، خلیفتن میں با، لام اور تام منون ہے۔ تشدید: اگر کسی حرف میں ایک ہی حرف ساتھ ساتھ دوہرا 2 مرتبہ آ جائے تو ان دونوں حرفوں کے درمیان کچھ نہ ہو تو اس حرکت کو ایک ہی مرتبہ لکھ کر اس پر تشدید کا حرف لگایا جاتا ہے، جیسے سراہن۔ اس صورت میں حرف کی آواز واضح طور پر 2 بار نکلتی ہے۔
اب ہم دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں. پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ اس میں حروف کون کون سے ہیں. پھر ہم نے الف کا دیکھا کہ الف کیسے آتا ہے کہ الف کے اوپر اگر کوئی حرکت ہو تو اسے حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ورنہ اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے. پھر تا کا دیکھا کہ تا کے دو شکلیں ہیں, ایک تا مؤنث کے لیے یا اسے کہتے ہیں تا مربوطہ, دوسری کو تا طویلہ. اس کے بعد ہے کہ لکھنے کے اعتبار سے حروف کتنی طرح کے, دو طرح کے, منفصلہ متصلہ. منفصلہ وہ ہے جس کے بعد جو حرف آ جائے اس کے بعد دوسرے حرف لکھنے کے لیے فاصلہ دیا جائے. متصلہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ جوڑ کے لکھا جائے. پھر نقطوں کے لحاظ سے حروف کی اقسام بتائیے کہ نقطے اگر ہوں تو اسے حروف مجمع کہتے ہیں, نقطے نہ ہو تو حروف مہملہ کہتے ہیں. اس کے بعد بتایا کہ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کون سے, وہ 14 ہیں. حروف شمسیہ اگر آ جائے, حروف شمسیہ بتائے ہیں. پھر حروف شمسیہ آ جائے تو اس کے شروع میں اگر ال آ جائے, الف لام آ جائے تو لام سائلنٹ ہو جاتا ہے. مطلب الرحمن ہو تو الرحمن کے بجائے الرحمن پڑھیں گے. اور حروف قمریہ ہے تو الف لام پڑھا جاتا ہے. اور اس کے بعد حروف علت یعنی واولز ہیں, وہ کیا ہیں, الف واو یا. اور اس کے بعد حروف صحیح ہے کہ واول کے علاوہ باقی حروف. اور حرکات دیکھیے ہیں کہ کون سی حرکات ہیں, فتح, کسرہ, ضمہ. اور جس پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں, جس پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں, جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں. اور حرکتوں کی اول میں تیار, اور جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں, سکون. مطلب جس کے اوپر جزم کا ہو نشان ہو اسے کہتے ہیں سکون. اور کھڑی زبر ہو الف کی بجائے کھڑی زبر ہو تو اسے بھی, وہ بھی الف کی, کھڑی زبر بھی الف کی طرح کی آواز دیتے ہیں. لا کنہ مطلب اسے لمبا کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد الف کی تعریف کیا ہے کہ فعل کے آخر میں اگر الف آئے تو یہ دوسرے سے اسے الگ کرتی ہے. تنوین ہے, 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. اور جب دو ایک جیسے 2 لفظ آ جائیں, ایک کے اوپر زبر ہو اور ایک دوسرے کے اوپر تشدد کے اوپر جزم ہو تو اسے تشدید کہتے ہیں. اور ان دونوں کو ملا کر پڑھ جاتا ہے. صدق اللہ العظیم. کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیو.